مطہری کے جو عالم اسلام کے متفکر ہیں، جن کی کتابیں جوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو پڑھا کریں، انگلش میں بھی ہیں، اردو کے اندر بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تہران کی سڑکوں پہ میں واک کر رہا ہوں تو ایک سینما کے آگے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بری حالت میں گرا پڑا ہے. تو میں جب اس کے پاس سے گیا تو اس نے بولا میری مدد کرو. کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں سینما کا مالک ہوں اور میں مر چکا ہوں، میری حالت اس عالم میں بہت خراب ہے، تم اگر میرے رشتہ داروں سے رابطہ کرو، کچھ کام ہے، اگر وہ کر دیں تو میری حالت ٹھیک ہو جائے گی. تو شہید مطہری کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں تمہارے خاندان کو نہیں جانتا. تو اس نے خواب میں مجھے ٹیلی فون نمبر دیا. میں جیسے ہی اٹھا میں نے فوراً نوٹ کر لیا کہ میں بھول نہ جاؤں. پھر میں نے صبح کال کی، ان کا فلانے صاحب کا گھر ہے. کہاں؟ آپ کون؟ کہا میں مرتضیٰ مطہری بات کر رہا ہوں، میں نے خواب میں ایسا ایسا. تو کہہ رہے ہیں جو اس نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. یعنی آدمی کی روح بزرگ ہو تو خواب میں وہ دوسرے یونیورس سے کنیکٹ ہو جاتی ہے اور انفارمیشن کو ریٹریو کرتی ہے. میں یہی لینگویج یوز کر سکتا ہوں جوانوں کے لیے کمپیوٹر کی، اور مجھے اس سے زیادہ کو آتا بھی نہیں ہے. مطلب آپ کسی اور سرور میں چلے گئے، کسی اور کے کلاؤڈ میں گھس گئے اور کلاؤڈ سے ڈیٹا آپ نے اتار لیا، پاسورڈ آپ کے پاس تھا، سب کے پاس پاسورڈ نہیں ہے. خوب ایسے ہی ہے، وہ عالم موجود ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اپ کیا تو آپ کنیکٹ ہو جائیں گے. خوب اسی طرح جتنا آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا کنیکشن سٹرونگ ہو جاتا ہے. اولیاء خدا، اگر آپ انبیاء سے شروع کریں، اماموں پر آئیں، یعنی امام نماز پڑھ رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ امام نماز پڑھ رہے ہیں. امام کی نماز کیسی ہوگی؟ آگ لگ گئی گھر میں، شور مچ گیا. صحابی کہتا ہے میں نے اتنا بولا امام مولا کو کہ آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے. امام سجدے میں ہے، امام نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، آگ بجھ گئی، خاموش ہو گئی. میں نے کہا بعد میں مولا آگ لگ گئی تھی. امام فرماتے ہیں اس آگ سے کہیں زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہے. یعنی عبادت کوئی اور عالم ہے. نماز مومن کی معراج ہے. معراج کیا ہے؟ دا سمپل ڈیفینیشن آف معراج کیا ہے؟ کہ پروفٹ خدا کی خدمت میں اوپر گئے تھے، عرش پہ گئے. سمپل ڈیفینیشن معراج کی یہی ہے، یعنی اس عالم سے کوئی اور عالم. سمپل ڈیفینیشن. نماز مومن کی، یعنی مومن جب نماز پڑھتا ہے تو کسی اور یونیورس میں جاتا ہے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب یہ ادھر ایسی نماز کہاں سے لے کر آئیں؟ یہاں تو نماز میں خیال آ رہے ہیں، آج آفس میں یہ مسئلہ تھا، کل یہ ہو گیا، صبح ایگزام دینا ہے، امی کے لیے یہ لے کر آنا ہے، ابو نے یہ کہا ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ہماری نماز میں تو یا تو کامران مارکیٹ ہے یا کھڈا مارکیٹ گھوم رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں معراج ہے. عزیزان محترم، روح بزرگ کریں. آداب نماز، آداب یعنی ہر چیز کی آداب ہے نا، رولز ہیں. اگر وہ آپ کریں گے تو آپ کی عبادت معراج ہو جائے گی. پھر جب آپ نماز پڑھیں گے، آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی بایوگرافی میں جو ان کی بک ہے کہ میں جب تہجد پڑھتا تھا، نماز شب، صلاۃ اللیل، کہاں پڑھتا تھا؟ نجف کے باہر جو نغلستان تھا وہاں 1 گھنٹہ نماز پڑھتا تھا. اور جب میں نماز پڑھتا تھا تو دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا اور مجھے عرش کے ذکر سنائی دیتے تھے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں اور چلے گئے، کوئی اور عالم ہے. یہی ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے کہ اگر تم دنیا میں رہو گے کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کے سامنے خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں اعلموا ان الدنیا
حلوہا و مرہا حلوم. امام فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے، جان لو یہ جو دنیا ہے اس کی شیرنی یعنی اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی تلخی یعنی اس میں جو پرابلم ہے، آپ کو مشکلات ہوتی ہیں، یعنی جو پلیجر ہے دنیا کا اور جو پرابلم ہے دنیا کی، امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں یہ خواب ہے، یہ ڈریم ہے. یعنی اب ہم دنیا میں کتنا انسان پلیجر لیتا ہے، کھانے کے لیے، ذائقے کے لیے، کتنا انسان ٹریول کرتا ہے، وہاں کی فلانی چیز اچھی ہے، فلانی ہے، فلانے کپڑا خریدنے کے لیے کتنی، گھر کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کریں، آپ کریں، اللہ نے آپ کو دیا آپ کریں، لیکن یہ دنیا کا جتنا پلیجر ہے اور دنیا کی جتنی مشکلات ہیں، بیمار ہو گئے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، حادثہ ہو گیا، بزنس میں لاس ہو گیا، جو کچھ بھی ہے، امتحان میں فیل ہو گئے، یہ بھی تو ٹینشن ہی ہے نا. جو کچھ ہے یہ سب کچھ امام فرما رہے ہیں کیا ہے؟ یہ خواب ہے، یہ ڈریم ہے. اصل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اصل کامیابی آخرت میں ہے، اور آخرت میں جو کامیاب ہے وہی راستگار ہے، یعنی وہی کامیاب، اور جو آخرت میں کامیاب نہیں ہو پایا وہ خسارت کے اندر ہے. تو چوائس ہمارے پاس ہے، یا ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں. اچھا اس کا قطن مطلب میں اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ بریکٹ میں، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر جائیں تو آپ بولیں جی مولانا صاحب نے بس دنیا کو ختم کر دیا، اب ہم نے پڑھائی چھوڑ دی، ہم نے کام نہیں کرنا. ایسا کہیں نہیں ہے، حلال رزق بھی کمانا ہے، محنت بھی کرنی ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے، امام زمانہ کی نوکری بھی کرنی ہے، لیکن دل دنیا میں نہیں لگانا. دنیا سے اتنی اٹیچمنٹ نہ ہو جائے کہ موبائل کا گلاس ٹوٹ جائے تو دل ٹوٹ جائے آدمی کا. یعنی اتنا انسان دنیا کے اندر نہ ہو کہ گاڑی پہ اسکریچ لگ گیا، برباد ہو گیا زندگی. ٹھیک ہے، مطلب دنیا ہے، لگے گا. موبائل کمپنیاں موبائل بنا کے موبائل سے نہیں کماتی اتنا جتنا وہ چیزوں سے کماتی ہیں. گلاس ایسا ہونا چاہیے، کور ایسا ہونا چاہیے، فلانا ایسا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ